بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈ، ہمارے پاس اس پی ایس ایس ڈیٹا اوپن ہے ریسرچ کوشچن ایئر کا. یہ اس کا ویریبل ویو ہے. اگر ویریبل ویو میں دیکھیں تو یہ آئیڈینٹی ہے، رول نمبر آف دا اسٹوڈنٹ، انسٹیٹیوشن جن یونیورسٹیوں سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے، پرامس ہیں، اس میں جینڈر ہے، گروپس ہیں. اور گروپ اس میں ہیں کہ وی سیز، ڈین، رجسٹرار، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ سے کلیکٹ کیا گیا ہے. اس کو نام دیا گیا گروپ. ڈیزگنیشن جو رسپونڈنٹ ہیں، جو لیکچر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر، ان سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے. اور لاسٹ پہ اگر ہم چلے جائیں تو اس میں جتنے بھی اس کوشچن ایئر میں جو سب اسکیل ہیں وہ کریکلم ہے، اسٹوڈنٹ، اس کو اوپن کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سلیکشن، لیڈ ٹیم، اور پروگرام مانیٹرنگس، لیڈرشپ، کنٹینیوس کوالٹی وغیرہ وغیرہ. ہم اس میں لیڈرشپ کو لیں گے اور یہ لکھا ہے ٹوٹل ٹی کیو ایم، کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ڈیٹا ہے. اور ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن یہ ڈیٹا ویو ہے. اگر باٹل پہ کلک کر دیں تو تمام جو یہاں پر کوشچن ایئر میں آپشن ہیں، اسٹرانگلی ایگری، وہ اپیئر ہو گئے. اور جینڈر میل فیمیل، اور یہ یونیورسٹی ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اس میں ہم اپلائی کریں گے انووا، ون وے انووا. ون وے انووا اپلائی کرنے کے لیے کہ ہم وہ کون سا ہائپوتھیسس لیں گے کہ پھر اس پہ ہم ون وے انووا لگائیں گے. اس کی انٹرپریٹیشن بعد میں بتاؤں گا. انووا اپلائی کرنے کا پروسیس ہے انالائز، کمپیئر مین، اور لاسٹ ہے ون وے انووا. یہاں پہ آنے کے بعد یہ ہے ڈائلاگ باکس، ڈیپینڈنٹ لسٹ، کہ اس میں اسٹوڈنٹ سکور آئے گا، یعنی جو رسپونڈنٹ کا سکور ہے، جن رسپونڈنٹ سے کلیکٹ کیا گیا ہے. یہاں پر فیکٹر، کہ کوئی ہم ایک ایسا ڈیموگرافک ویریبل لیں گے کہ جس میں مور دین 2 کیٹیگریز کی آپشن ہو. مثلا جینڈر، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، میل اینڈ فیمیل. تو ہم یہاں پر لیں گے گروپ. گروپ میں 2 سے زیادہ کیٹیگری ہیں، تو لہٰذا ہم اپلائی کریں گے ون وے انووا. اس کو پٹ کر دیں، ڈیموگرافک ویریبل کو فیکٹر میں ڈال دیں، اور لاسٹ پہ ہم لیتے ہیں سب اسکیل لیڈرشپ، اور اس کو ہم اوکے کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ٹیبل آ گیا. پھر اس کی ہم انٹرپریٹیشن کریں گے. اگر اس کو دیکھیں کہ انووا بٹوین گروپ، ود ان گروپ، اگر میں ڈیٹا پہ جاؤں تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اوپر آتے ہیں. یہ ہم نے لیا ہے گروپ، جس کو جو ہے لیبل کیا گیا سیمپل گروپ سے. اس گروپ میں ہیں وی سی، وائس چانسلر، ڈین، رجسٹرار، ٹیچر، اسٹوڈنٹ. ٹوٹل 5 گروپس ہیں، ان سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے. تو لہٰذا اس صورت میں مور دین 2 کیٹیگریز ہیں، جس میں عام طور پر ہم ون وے انووا اپلائی کرتے ہیں ٹو ٹیسٹ دا نل ہائپوتھیسس. یہ میں نے ورڈ میں بنایا ہے. یہ اس کا ٹاپک کے اوپر اور ہائپوتھیسس ہے. دیر از نو سگنیفیکنٹ ڈفرینس امانگ ڈفرینٹ سیمپل گروپ. وہ گروپ جو ہے ابھی جو میں نے بتائی ہے بریکٹ میں لکھے گئے ہیں. آن ٹی کیو ایم، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ آپریٹیو فیکٹرس، اور وہ ہے کون سا، لیڈرشپ ایٹ یونیورسٹی لیول. تو یہ ہمارے پاس ہائپوتھیسس ہے. اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے انووا لگایا، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سیمپل گروپ ہیں اس کے اوپر،
اور اسکور ہمارے پاس جو ہے وہ رسپونڈنٹ کا لیڈرشپ ہے، تو یہ ویلیو آ گئی۔ پہلے آتا ہے انالیسز آف ویریئنس یعنی انووا آن لیڈرشپ پہ ہم نے اپلائی کیا یہ جو سب اسکیل ہے آف دا ہول کوشچن ایئر اور ڈفرینٹ سیمپل گروپ بریکٹ میں لکھ دیا گیا، اس پہ اپلائی کیا، ان کے درمیان ہے۔ تو سورس آف ویریشن جو آلریڈی ہمیں اسپیسیز دیتا ہے بٹوین گروپ ود ان گروپ، اور یہ ٹوٹل، اور یہاں پر ویلیو آتی ہے سم آف اسکوئرس، ڈگری آف فریڈم، مین اسکوئر، ایف ویلیو اور سگنیفیکنٹ ویلیو۔ جب ہم ٹی ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں تو ٹی ویلیو ہم یہاں پر مینشن کرتے ہیں، جبکہ انووا میں ہم ایف ویلیو مینشن کرتے ہیں۔ اگر میں آؤٹ پٹ پہ جاؤں جو ابھی ہم نے انالائز کیا تو یہ ویلیو آ رہی ہے جو اس ٹیبل میں نے انسرٹ کی ہے۔ مثلا ایف ہے 1.438 اور سگنیفیکنٹ ویلیو ہے 0.219، تو ورڈ فائل میں جاتا ہوں، یہ 1.38 اور 0.29، اس طرح باقی ویلیو، یہ مین اسکوائر ہے 80 پوائنٹ سمتھنگ اینڈ 56.235، اور یہ سگنیفیکنٹ لیول ہے پی لیس دین ایکول ٹو 0.05۔ اب اگر ہم اس کی سگنیفیکنٹ لیول کو دیکھیں کہ آیا جو ہمارے گروپس ہیں ان کے درمیان جو ڈیٹا ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو یہ جو ویلیو ہے سگنیفیکنٹ ویلیو 0.219، یہ ویلیو چونکہ یہ جو سگنیفیکنٹ لیول ہے 0.05 چونکہ اس سے گریٹر ہے، جب اس سے گریٹر ہوگی تو یہ جو ویلیو ہے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ناٹ سگنیفیکنٹ ہے اور ہمارا ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ نیچے اس کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ٹیبل جو دیا گیا 4.1، ٹیبل 4.1 شوز دیٹ ایف ویلیو یہاں پر جو ہے 1.438 ریگارڈنگ، تھوڑا اوپر کرتے ہیں، ریگارڈنگ دا ایفیکٹ آف سیمپل گروپ، کہ جو سیمپل گروپ کا ایفیکٹ ہے آن ٹی کیو ایم اپریٹیو فیکٹرز، وہ کون سا ہے؟ لیڈرشپ سکور ہے، از ناٹ سگنیفیکنٹ، وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے، ایٹ پی لیس دین ایکول ٹو 0.05 لیول آف سگنیفیکنس۔ یہ اس کی سمپل اسٹیٹسٹک کی انٹرپریٹیشن ہے، اور اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچے ہم کہیں گے کہ our null hypothesis that there is no significant difference among different sample group on TQM operative factor leadership at university level is accepted۔ یعنی یہ تو ہمارے پاس ٹوٹلی ہائپوتھیسس ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہائپوتھیسس ہے، تو یہ ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہو گیا، کیونکہ جو سگنیفیکنٹ ویلیو ہے لیول جو ہے 0.05 سے یہ جو جنریٹڈ ویلیو ہے اسپیسیز کی یہ گریٹر ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کہیں گے ایکسیپٹیڈ۔ اگر یہ 0.05 کی ایکول آ جاتی یا اس سے لیس دین ہوتی تو وی کین سے دیٹ دا ہائپوتھیسس ریجیکٹڈ۔ اب اس کے لیے مزید بھی انالیسز ہے کہ اگر ٹو انالائز دا ڈیٹا ان ڈیپتھ لیسٹ سگنیفیکنٹ ڈفرینس LSD، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے جو انووا میں اپلائی ہوتا ہے، واز یوز ایز پوسٹ ہاک، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ہاک ٹیسٹ، ملٹیپل کمپیریزن ٹیسٹ، in order to reveal mean difference regarding leadership among the sample group shown in the table below, contribute to the most and making the result significant۔ اب ہم نے سیمپل گروپ جو ہمارے پاس 5 ہیں ان میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان کا جو مین ہے وہ بھی سیپریٹلی ایک دوسرے کے ساتھ بٹوین گروپ وہ سگنیفیکنٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ اوورآل تو ہم نے دیکھا کہ وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کی ود ان گروپ دیکھیں تو اکثر
سپروائزر آپ کو یا آپ کی جو ٹاپک ہے یا آپ کا جو نل ہائپوتھیسس ہے اس کی بنا پر یہ ہم نے اپلائی کیا تھا. یہاں پر سینٹر میں لکھا ہوا ہے پوسٹ آگ، اس پہ ہم کلک کریں گے. یہاں پر ایکویلس ویریئنس ایزیومڈ، یہاں پر مختلف ٹیسٹ ہیں، ہر ایک کی اپنی کریکٹرسٹک ہے، لیکن موسٹلی ہم LSD لگائیں گے. یہاں پر ہم نے کہا ہے آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں بونفیرونی. تو LSD ہم لگاتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں. تو نیچے ہمارے پاس انالیسز آ گیا یہ والا. اب یہاں پر VC کا ہے ڈین کے ساتھ رجسٹرار ٹیچر اسٹوڈنٹ. تو اگر ہم یہ سیمپل گروپ، یہ بھی سیمپل گروپ I&J، اور یہ I&J یہ مین ڈفرینس ہے دونوں کا. جو اگر ہم الگ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک لیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کا مین کا جو ڈفرینٹ ہے یہ آتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ ایرر ہے، سگنیفیکنٹ ویلیو ہے یہ. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ VC کا تمام آگے نیکسٹ 4 کیٹیگری کے ساتھ ڈین کا اور رجسٹرار کا اور ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کا. اب کوشچن ارائز کہ ہم نے سمپلی جو ہے کن کا لینا ہے. تو اگر میں ورڈ فائل پہ جاؤں تو یہ LSD ٹیسٹ ہے، .2 ٹیبل ہے، پوسٹ آک LSD ٹیسٹ. اب دیکھیں پہلا جو ہے VC اور اینڈ کے درمیان ہے، دوسرا ڈین اور ان کے درمیان ہے. تو اس طرح سب کا 1 بائی 1 جو ہے یہ ہوتا ہے. اب یہ ان کا مین ڈفرینٹ آ رہا ہے جو ایکسل میں اس کو صحیح کیا گیا ہے، اور یہ سگنیفیکنٹ ویلیو آ رہی ہے ہر ایک کی. اگر ہم ان کی سگنیفیکنٹ ویلیو دیکھیں تو تمام ویلیوز سے شو ہوتا ہے کہ یہ ویلیو جو سگنیفیکنٹ لیول ہے 0.05 سے گریٹر ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ ود ان گروپ جو مین ڈفرینس ہے ایچ گروپ کا وہ ویلیو جو ہے وہ بھی ناٹ سگنیفیکنٹ ہے. یہاں پر تھوڑی سی انٹرپریٹیشن ہے کہ ان دا ٹیبل 4.2 the mean difference between the respondent was not significant as value of P is greater than 0.05 on leadership score. It is concluded that these groups do not vary because their significant value is higher than significant level of 0.05. تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. مثلا یہاں پر ہے 1.08، یہاں پر ہے 0.64. تو جو میں نے انالائز کیا ہے یہاں پر دیکھ لو 1.08 اور یہ ہے 0.639 جو 0.64 بنتا ہے. اس طرح یہ تمام ویلیو اس میں دی گئی ہے. اگر آپ ڈسکرپٹو میں اس کا مین دیکھنا چاہیں تو پھر اسی پاتھ پہ جائیں، ون وے انووا، اور یہ ہم پروسیس کر چکے ہیں. یا ہم آپشن میں جاتے ہیں، آپشن میں کلک کرتے ہیں، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کی کنٹینیو پہ جاتے ہیں، اوکے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے ہر ایک گروپ کی، اس میں وائس چانسلر 19 ہے، ڈین کی تعداد جو ہے وہ 24 ہے، رجسٹرار اور 21 اینڈ سو آن. اور یہ مین ہے VCs کا 81.79 اور یہ ڈین کا ہے. اور اس طرح یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن، اسٹینڈرڈ ایئر یہاں تک ہم لیتے ہیں. اور یہ ویلیو، یہ ٹیبل بھی اس نے دوبارہ دے دیا. تو ان کے درمیان جو مین ڈفرینس، اگر ہم VC اور ڈین کے درمیان دیکھنا چاہیں مین ڈفرینس، تو یہ جو ڈفرینس آئے گا وہ یہاں پر شو کیا گیا ہے، یہاں پر 1.08. آئی تھنک یہ کریکٹ ہوگا. اگر آپ 81.79 سے 80.71 مائنس کر دیں تو یہ 1.08 آتا ہے. 81 79 منفی 71.08
اور 81 منفی 80 اس طرح باقی کا بھی یہ کنکلوڈ ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے پوسٹ ہاگ لگایا یہاں پر تو اس نے ڈائریکٹ جو ویلیو جنریٹ کی ہمیں اوپر یہ والی، تو یہاں پر صرف دے دے گی مین ڈفرینس 1.081. جو ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کا اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہم ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں جائیں گے، اور ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک جو ہے ہمیں یہ ویلیو جو ہے جنریٹ کرتی ہے کہ مین کتنا ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنا ہے. یعنی وہ چونکہ پہلے سے ہم نے اس کو پروسیس کیا تو سارا پروسیس اس نے دوبارہ جنریٹ کر دیا. تو یہ ہے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک. ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں یہ بیسک چیزیں ہیں انووا میں: نمبر آف رسپونڈنٹ، مین، اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ اسٹینڈرڈ ایرر. بیکاز ان میں دیر آلسو ایگزسٹ ایررس. تو یہ سارا جو تھا کہ وین ٹو اپلائی دا انووا، تو یہ چونکہ ایک پیرامیٹرک ٹیسٹ ہے تو ہم نے انووا استعمال کیا.